چکے ہیں لیکن خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا پا رہے ہیں. ہم تو مشک پر پیرا بٹھا چکے ہیں لیکن مشک کی خوشبو بچانے جا تو معطل کر رہی ہے. یہ اسلام کی حقانیت ہے. ابو جہل جیسا گنڈا اس کے گھر میں اسلام کی خوشبو پہنچ کے رہی اور اس کا سگا بیٹا اکرمہ ابن ابو جہل میرے نبی پر ایمان لانے پہ مجبور ہو گیا. ابو لہب جیسے انسان کے گھر میں اسلام پہنچا, اس کی بیٹی مسلمان ہوئی. بھائیو, جن جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی, اسلام کی حقانیت ہے, ان کے گھروں میں اسلام پہنچا ہے. آج کے لوگوں کو بھی یہ خوف ہے کہ یہ خوشبو ہمارے گھر میں بھی پہنچے گی, یہ نور ہمارے گھر میں بھی پہنچے گا, یہ اجالا ہمارے گھر میں بھی پہنچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. ارے جب چوتھے آسمان کے سورج کی کرنیں ہر ایک کے گھر میں پہنچ کے رہتی ہے تو آسمان میں رسالت کی کرنوں کو کوئی کیسے روک سکے گا؟ اس کی کرنیں بھی مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک پھیل کر کے رہے گی. اس لیے لوگ کیا چاہتے ہیں, حضور کی سیرت پر ایسا پھول ڈالو کہ سیرت مست ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت پر انگلی اٹھاؤ, کر بھی رہے ہماری ذمہ داری ہے. کلمہ پڑھنے والوں نمک حلالی کرو. جس کا صدقہ کھاتے ہو, ہم نے کوئی روٹی روزی نہیں دیتا, روزی روٹی دینے والا صرف اللہ ہے, اور جس کے صدقے میں دیتا ہے وہ رسول اللہ ہے. ساری نعمتیں ان کے صدقے میں مل رہی ہے. یہ عزت انہی کا صدقہ ہے, یہ اچھے لباس جو پہن رہے انہی کا صدقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کھانا خواب میں نہیں دیکھا ہوگا, امت محمدیہ اس سے اچھا کھانا کھا رہی ہے. کیا یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ نہیں ہے؟ حیدرآباد والوں تمہیں اپنی بریانی پہ ناز ہے, قوم موسیٰ کو کبھی یہ نصیب ہوئی؟ اس اعتبار سے بھی تو دیکھو یہ امت محمدیہ کا صدقہ ہے. حیدرآباد والوں تم فلائٹ میں گھوم کے اتراتے ہو, یہ فلائٹ میں گھومنا کس کے صدقے ہے؟ آخری نبی کے صدقے. آپ کہیں گے دوسرے بھی تو گھوم رہے, میں نے کہا اصل تم ہو, ہمارا بچہ کچھ دوسروں کو. یہ بات میں جذبات میں نہیں کرو, حقیقت ہے. تمہارے گناہ پر مصیبت بھی سب پر آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے, اور تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے برکتیں بھی سب کو ملتی. بالکل ایسا سمجھ لو, ایک مثال کو سمجھو, بارات میں کتنے بھی باراتی آ جائیں, ایم ایل اے آئے, ایم پی آئے, چور آئے, ڈاکو آئے, کسی کو نہیں دیکھا جاتا. دولہا جس کوالٹی کا ہوتا ہے مہمانی ویسے کی جاتی. دولہا اچھا ہوگا, ایم ایل اے بھی آئے گا یا چور بھی آئے گا, عزت سب کی جائے گی کیونکہ دولہا عزت دار ہے. اور دولہا گڑبڑ کرے گا تو جوتے دولہے کو پڑھیں گے, تو پھر ایم ایل اے آئے یا چور آئے وہ تو سب کو جوتے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے بلا تمثیل میں. تو کائنات میں دولہا اصل میں تم ہو, محمد رسول اللہ کے غلام. اگر تم سجدے کرو گے تو کائنات میں وقت پہ بارش ہوگی, کائنات میں بہاریں آئیں گی, کائنات میں گل کھلیں گے, کائنات میں نعمتیں برسے گی. اب تم پہ برسے گی تو کون برسے گا؟ سب کو تمہارے صدقے میں ملے گا, کیونکہ باراتی ہے لوگ, تم دولہا ہو. اور اگر تم زنا کرو گے, تم شراب پیو گے, تم جوئے کے اڈوں پہ جاؤ گے, تم اللہ کی نافرمانی کرو گے, عذاب تم پہ آئے گا, تمہاری وجہ سے سب اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے. مطلب کون ہے؟ منظور نظر بھی تم ہو, محبوب نظر بھی تم ہو, تو اچھے تم پر ہے, نگاہ عنایت تم پہ ہے, نظر تم سے پھرے گی, سب سے پھرے گی, تم پہ پڑے گی, تمہارے صدقے میں سب پہ پڑے گی. تو یاد رکھنا, نمک حلالی کرو. جس نبی کے صدقے میں ساری عزتیں مل رہی ہے, ساری نعمتیں مل رہی ہے, بتاؤ دنیا مل کر کے انٹرنیٹ کو بھر دیا ہے رسول اللہ کی سیرت کو نشر کرنے کے لیے. ہر دن اعتراض ہے, ہر دن اعتراض ہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ, اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, کیا ہم نبی پر کیے گئے اعتراض کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا ہم نبی پاک کی سیرت بیان کر دیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ, اسلام دشمن طاقتیں حضور کی سیرت پر اعتراض انٹرنیٹ پر کر رہی ہے. آپ کو تو جواب دینا چاہیے تھا انٹرنیٹ پر, مگر وہ نبی پر اعتراض انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں, اور آپ نبی کے ایسے وفادار کہلانے والے کہ آپ جواب دینے کی بجائے اسی انٹرنیٹ پر آپ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو, اسی انٹرنیٹ پر آپ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہو. دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں؟ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارا ایمان چھین لینا چاہتے ہیں, ہمارے ایمان کو مشکوک کر دینا چاہتے ہیں, اور ہم انٹرنیٹ پر زنا میں ملوث ہیں, ہم انٹرنیٹ پر جرم و جرائم میں ملوث ہیں, ہم
کرتے, مگر افسوس ہم نے رسول اللہ کی سیرت کا دفاع کیا کرنا, ہمیں تو خود سیرت النبی نہیں پتا. اللہ اکبر. اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ حضور کا صدقہ کھاتے ہیں, حضور کے گن گائیں گے, حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے. اور اپنا نبی تو وہ ہے بھائیو جس کی زندگی بے مثال ہے, کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. جتنے اعتراضات ہیں یہ سب داڑھی عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں, یعنی مچھلی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. کسی اعتراض میں کوئی کم نہیں ہے. مگر آؤ اپنے آقا کی سیرت کیا ہے, حضور کی شان کیا ہے, حضور کی عظمت کیا ہے. آج کے میں آپ کے سامنے اب میلاد سے کچھ باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. ایمان کس پہ لائے ہو؟ جس کی پیدائش بھی محفوظ ہے, جس کا بچپنا بھی محفوظ ہے, جس کی جوانی بھی محفوظ ہے, جس کی پوری زندگی محفوظ ہے. اللہ اکبر. آئیے نا اپنے نبی کیسے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. سب سے پہلے اس پر گفتگو کروں گا تو میں آغاز کروں گا اس ماں کے قول سے جو ماں ہونے کے اعتبار سے سب سے بے مثال ہے, سب سے بے مثل ہے. ماں ہونے میں اس ماں کی کوئی ثانی نہیں ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. وہ کون ماں ہے؟ ارے وہ کون ماں ہے؟ اس ماں کو دنیا سیدہ آمنہ خاتون کے نام سے جانتی ہے. آمنہ کون ماں ہے؟ ارے کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے, کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے, کسی کا بیٹا نبی اللہ ہے. اللہ اکبر. تنہا آمنہ وہ ہے جس کا شہزادہ حبیب اللہ ہے. اور کیا شان ہے. صاحب معارج لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے. جب خطاب اچھا لگتا ہے تو لوگ الگ الگ انداز سے تعریف کرتے ہیں. ہم بھی کبھی کچھ ٹوٹا پھوٹا بول جاتے ہیں تو لوگ آ کر کے بہت پیار دیتے ہیں, کیسی کیسی دعائیں ملتی ہے. میں حیران ہوں. اللہ اکبر. کروڑوں روپے تقسیم کروں تو لوگ ایسی دعا نہ دیں. ذکر رسول کرنے پر ایسی دعائیں ملتی ہیں. یہ تو امتیوں کی دعائیں ہیں. اور پھر گنبد خضرا کے مقیم کی جب نظر اٹھتی ہے تو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. ارے اللہ اکبر. کوئی کیا دبائے گا ہمیں, کوئی کیا گرائے گا ہمیں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اللہ اکبر. حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو رہا ہے. خطاب عیسیٰ اتنا زبردست رہا. ایک بوڑھی عورت اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ کا خطاب سن کے ایک بڑی اماں کیا کہتی ہے, عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. یہ سننا تھا. وہ عیسیٰ تھے. آج کے دور کا کوئی چٹنگ باز انسان نہیں, اللہ کا سچا نبی کلمت اللہ روح اللہ کمالی بطول مریم سے. آج تو لوگ جھوٹی تعریفیں سن کر کے بھی سینہ چوڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا سینہ تو 56 کا ہے. 56 کا سینہ انسان کا ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں بات یہ ہے لوگوں کو جھوٹی تعریف بڑی پسند ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائے. حضرت کلمت اللہ عیسیٰ اللہ سے کہا تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بڑی بھی تو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ عیسیٰ تو بہت اچھا ہے, مگر یہ مت کہنا کہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کہ میری ماں اچھی ہے, مگر یہ مت بول کہ میری ماں کی طرح کوئی ماں نہیں ہو سکتی. اللہ کی عزت و جلال کی قسم مجھ سے اچھا بھی ایک ہے جو میرے بعد آئے گا, اور میری ماں سے اچھی ماں ہونے کے اعتبار سے اس کی ماں ہے جو میری ماں کے بعد آئے گی. ارے تو میری بات کرتی ہے. میں تو تمنا کر رہا ہوں کہ مجھے ایک موقع ایسا مل جائے کہ میں محمد کے جوتے کا تسمہ باندھنے کا شرف حاصل کروں. صاحب معارج لکھ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے خدمت محمد کا شرف مل جائے. عیسیٰ ہو کر یہ تمنا کرے, ہائے ہائے ہائے
اور پھر کہا اس کی ماں میری ماں سے ماں ہونے کے اعتبار سے اس لیے بہتر ہے کہ مریم کا بیٹا کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اور آمنہ کا بیٹا حبیب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سوچو تو صحیح، وہ ماں کیسی ماں ہے؟ فرماتی ہے رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ نے بہت یہ سنے ہوں گے، نبی کی امی اور ابا کا نکاح بھی سنے، نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ کتنی؟ داڑھی کے بال بھی ابھی نہیں نکلے تھے، نکلنا شروع ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں داڑھی کے بالوں کے روے نکلے تھے، ابھی بال نہیں۔ 18 سال کی عمر میں کیسی عمر ہوتی ہے؟ اور حضور کے ابا جان بہت خوبصورت تھے۔ جب میں کہتا ہوں میں بہت خوبصورت تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی تقیہ کلام تو نہیں ہے کہ خوبصورت، سب کو خوبصورت کہتے ہیں۔ میں نے کہا جن خوبصورتوں کے علاوہ کسی کو خوبصورت کہا ہو تو بتاؤ۔ میں تو اس معاملے میں اتنا کٹر ہوں کہ بہت جلدی کسی کی تعریف میری زبان پر آتی ہے، اس لیے کہ میرا مسلک ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گتا تو اپنے کریم کا میرا دین پارے نام۔ سبحان اللہ۔ یا دین کی تعریف ہوگی یا دینداروں کی ہوگی بہت محدود ہوگی، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط لوگ ہیں۔ حضور کے ابا جان سرکار عبداللہ بہت خوبصورت، ان کے حسن کو دیکھ کر زمانے کے لوگوں نے کہا دور یوسفی یاد آتا تھا۔ ابھی تک سب کی ابا کی سنی نا، ذرا میرے نبی پاک کے ابا کی شان سے۔ مجھے بہت غصہ اس پر، لوگ لنگے دھڑنگے پیروں کی تعریف میں زمین اور آسمان ملا رہے ہیں۔ غیبن شاہ جیسے لوگ جن کے نام نہیں پتا، ان کی بھی کرامتیں گڑھ کے جلسوں میں بیان ہوتی ہے۔ نبی کے ابا جان کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ کیونکہ کبھی بیان ہی نہیں۔ یہ ہم ظلم کرتے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ہم ظلم کر رہے ہیں، حضور کی سیرت پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم بیان نہیں کر رہے، ہمیں بیان کرنا ہے اپنے بچے کو بتانا۔ بتاؤ بھائیو، نبی کے ابا کو بیان نہیں کرو گے تو پھر کس کا بات بیان کرنے کے قابل ہے؟ بتائیے گا، آپ مجھے بتائیں، بتاؤ اپنے نبی پاک کے ابا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں پابندی لگا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو بیان نہ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ جس کے جلسے کرو اس کا نام، اس کی سیرت بیان کرو، لیکن ہر جلسہ تو نبی کا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر حضور کا ہونا چاہیے۔ ارے اللہ سے سیکھو، پورے قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ارے کیسا ذکر کیا؟ اگر زلفیں چہرے پر آ گئی تو بھی قرآن والبین کہہ کے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ چہرے پر سے اٹھ کر سمجھ کر کے سر میں جم گئی تو قرآن اس کو بھی کہہ رہے بددعا۔ اگر مانگ نکالی جا رہی ہے تو مطلع فجر حق دے کر ان کی ماں کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ چادر بھی اوڑھ رہے ہیں دنیا بھر کے معترضین کو، مجھے میرا چیلنج ہے، ایک انسان ایسا بتا دو جس کے چادر اوڑھنے کی تعریف اللہ کرتا ہے۔ ارے کوئی نہیں ملے گا، اس زمانے کا کلام ہے۔ اگر چادر اوڑھ لیتا ہے تو قرآن اس پر بھی کہتا ہے یا جو مدثر اوڑھنے والے تیری صدا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حق تو یہ ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بھائیو اگر وہ غصے میں آ جائیں، غصہ کسی کا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، صحیح کہنا۔ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تائید کرو ورنہ کوئی نہ کرے۔ بولا غصہ بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ میں کہوں یہ علامہ حسان صاحب ہے، کل جب میں گزر رہا تھا رات کے 3، ایسا نہیں ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ رات کے 3 بجے میں گزر رہا تھا چار مینار کے قریب سے،
تو یہ پان کی دکان پہ کھڑے ہو کر ایک آدمی کو غصے میں کنکری اٹھا اٹھا کر کے مار رہے تھے. کہا بالکل